السلام علیکم، پیس بی اپون یو آل۔ آج ہم بات کریں گے بیکورڈ چیننگ کی۔ یہ ایک ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں ایک بیہیویئر تھراپسٹ ہوں ٹورانٹو کینیڈا میں، اور ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ناٹ ورکنگ بٹ آئی ایم پرائیویٹلی ورکنگ ود کڈس، اور میں ایسے بچوں کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں جو بہت like they are going through a difficult time in their life، اور جن کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ایسا بھی ہے کہ کئی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ دیر کام کرنا پڑتا ہے لیکن گیو اپ نہیں کرنا، ریزلٹس ملیں گے۔ یہ بات میں دوسروں سے سنتی تھی، اور جب یہ بات میں نے خود ایکسپیرینس کی تو مجھے بہت ساری جگہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نا شیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسپیسیفک ڈائگنوسس کے لیے نہیں صرف بلکہ ہر بچے کے لیے، کیونکہ جب آپ بہت زیادہ سیویئر ڈائگنوسس والے بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں نا، اور اس کے بعد پھر آپ کا ذہن میں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اگر ہم اس کو پبلکلی شیئر کریں گے نا تو کوالٹی آف لائف ہر کسی کی امپروو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر بچے میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ ہر بچے کی میں بات کروں گی، کوئی بچہ، اب جا کے مجھے بہت ساری ایسی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ لائک ڈونٹ پش اے چائلڈ ٹو فالو ایوری بڈی ایلس، ڈونٹ اس کو کمپیئر نہیں کریں آپ کسی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہر بچے کی اپنی ایبلٹی ہے۔ تو آج میں بات کر رہی ہوں بیکورڈ چیننگ کے بارے میں۔ بیکورڈ چیننگ کیا ہے کہ بچوں کے لیے نا ہم سٹیپس کو آسان کر دیتے ہیں توڑ کے، اور اس کے بعد وہ اس چیز کو خود پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیپینڈنس سکھا رہے ہیں ہم بیسیکلی بچوں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ اپنی بیسک چیزیں خود سے کرنا، ٹھیک ہے۔ گھر کے جو بھی بیسک لائف سکلز ہیں گھر کے اور گھر سے ایون باہر کے، وہ ایک الگ ویڈیو بناؤں گی میں، اس میں کون کون سی چیزوں میں یہ بیکورڈ چیننگ ہیلپ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہیلپ ٹو امپروو دا انڈیپینڈنس اینڈ ٹو ہیلپ دا چائلڈ، یعنی پوری طرح سے بچہ اپنے کام خود سے کرنا شروع کرے، ٹھیک ہے۔ انڈیپینڈنس سیکھے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے کیا چیز کرتے، فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی پرائرٹی لسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہے کہ فوڈ ہے، فوڈ پریپریشن تو نیکسٹ اسٹیپ ہے، لیکن ایون لنچ پیک کرنا فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اس میں یہ ہم نے صرف کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت کوئی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف جو ڈے لائف آپ گزار رہے ہیں نا، ڈے ٹو ڈے لائف، اسی کے اندر اس کو ہم انٹیگریٹ کر دیں گے، اور مطلب اسی کو پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہی انوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اسکولز میں بھی یا کہیں بھی بچوں کو ایک روٹین سکھائی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم نے گھر کی ریگولر روٹین، فار ایگزامپل لنچ باکس پیک کرنا ہے صبح میں، تو وہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو انوالو رکھنا ہے، بس یہ آپ کا ایک ٹاسک ہوگا، وہ بھی انڈائریکٹلی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لنچ باکس بچے کا پیک کرنا ہے، تو بچے کو خود آنا چاہیے اپنا لنچ باکس، ایک خاص ایج تک اس کو خود، جیسے اسکول جانا ایک اس کا اپنا کام ہونا چاہیے، اسی طرح اس کو لنچ باکس وچ از ویری امپورٹنٹ پیک کرنا اس کا اپنا کام ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے، سارے سٹیپس کریں گے، ڈے 1 کا چلے ہم کہتے ہیں، سارے سٹیپس ہم کریں گے، اس کے سامنے صرف آپ نے اس کو انگیج رکھنا ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہر سٹیپ اس کو بتاتے جائیں، باقی لوگوں کے لیے یا گھر کی پوری انوائرمنٹ کے لیے وہ تھوڑا سا انوائنگ بھی ہو سکتا ہے سم ٹائمس، بٹ وین یور آئیز از آن دا پرائز، آپ کا گول جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، کلیئر ہے، تو پھر ہم اس کو بہت اچھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا، پیک کی ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو بولتے گئے وربلی، ٹھیک ہے، ہم بولتے گئے۔ اگر بچہ انوائے ہو رہا ہے بہت زیادہ آپ کی اسپیچ سے، تو صرف اس کو انوالو کرنے کے لیے ہم اسپیچ یوز کریں گے، باقی اسٹیپس ہم اس کے ساتھ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ
آخری ایک سٹیپ چھوڑ دیں گے جس میں ہے زپ اپ دا لنچ بیگ. دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے, اور اس کو کرنے دیں, اس کو کہیں گے کہ آپ کرو. اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم پھر اس کو کر کے دکھا دیں گے اینڈ دین وی ول موو آن. ٹھیک ہے, ہم اس کو پش نہیں کریں گے اس وقت یہ کرو کرو کرو. سو 3 دن 4 دن جتنے بھی دن, میں نے ایسے بچے کے ساتھ بھی کام کیا ہے جو کہ اٹ ٹک می ایئرس, بٹ ڈونٹ وری. کئی دفعہ ہمارا کچھ کلیئر نہیں ہوتی ہے چیزیں ذہن میں, تو ایسے بھی ہو جاتا ہے. لیکن ایوری چائلڈ ہیو ڈفرینٹ کیپیسٹی, سو ڈو ناٹ گیو اپ. اور ہمیشہ اچھا گول اچھا ہی سب رکھتے ہیں, لیکن ایک پازیٹیو گولز ذہن میں لے کے نا اپنا پورا ڈے آپ نے گزارنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. ڈیفیکلٹیز کے اوپر میں پھر ڈفرینٹ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ. تو نیکسٹ ڈے آپ نے, فرسٹ ڈے ہم نے اس کو کہا کہ بھئی یہ آپ نے خود سے اس کو زپ اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے دن نہیں کیا آپ نے کر دیا. سو اگر وہ نہیں کمپلائنس شو کرے گا, نہیں بتائے گا, تو ہم اس کو ماڈل کر دیں گے. ٹھیک ہے, چپ کر کے بس آپ ماڈل کر دیں گے. نیکسٹ ڈے پھر وہی کریں گے. پھر اوکے اس نے زپ لگانی شروع کر دی. ٹھیک ہے, پھر آپ کے کہے بغیر زپ لگانی شروع کر دی. ٹھیک ہے, پھر تیسرے دن چوتھے دن وٹ ایور ہم نے اس کو کہا کہ اچھا جی اب آپ نے اپنا یہ لنچ باکس لنچ بیگ میں رکھنا ہے اور پھر زپ لگانی ہے. ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ 2 چیزیں جیسے اسپون اور نیپکنس رکھنا ہے ساتھ, اس کی بھی اس کے اسٹیپس آپ نے پہلے دیکھنے کہ کتنے اسٹیپس ہیں, اور پھر آپ اس کو کرنے دیں. اور انشاءاللہ ایک چیز کا بھی اگر اس نے سیکھ لیا نا یہ چیز, تو وہ ہر ٹاسک میں, جیسے صبح تیار ہونے میں, کپڑے نکالنے میں, یا رات کی روٹینز ہیں, نماز پڑھنے کی روٹین ہے, جو بھی آپ نے بچے کو سکھانا ہے نا, وہ آپ, دس از ون آف دا ٹیکنیک. ہم اور ٹیکنیکس کی بھی بات کریں گے. دس از ون آف دا ٹیکنیکس اینڈ اٹ از ورکنگ. سو ریزلٹس کے ساتھ میں یہ بات کر رہی ہوں. انشاءاللہ میں اللہ پروٹیکٹ یو آل. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی کرے سب کے لیے. اور یہ ہمارا فرض ہے کہ جس چیز سے بھی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم لوگوں میں پھیلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے کوئی بھی کوشچنز ہو, کچھ بھی ہوں, I love working with kids and I love working with kids with different abilities, and inshallah we will spread the peace. Assalamu alaikum.